علماء کرام کے تازہ بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میلاد کے موسم میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرے رسول پر عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن، دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا۔ ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانے نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے رو رہا ہے۔ واصف علی واصف کہتا ہے شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا۔ اس سے کہتے تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں اتنا جان تو وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے۔ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے منت سماجی کی، فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا۔ دوستو سنو، پھر سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف آئیں۔ صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کر دیا ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرما دے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ اور پھر جب سیدہ نے دیکھا کہ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تو پھر اللہ سے عرض کی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتا پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجھ در یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نعرے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ محبت تقاضے چاہتی ہے اور محبت عمل مانگتی ہے جس سے ہم کوسوں دور چلے گئے۔ تو اسی نشے میں اللہ سے جذبے مانگیے گا عمل کے کہ یہ فخر ہمارا ہے، یہ اعزاز ہمارا ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا۔ ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کروں گا، اس کے ضمن میں ایک دو چیزیں عرض کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے ایک دن فرماتے میں جا رہا ہوں اور میرے بعد آنے والا پیغمبر دنیا میں آ رہا ہے اور وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ جب حضور کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے لبوں پہ آیا نا تو مجمع میں ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت آنے والا نبی کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ دیکھیں شاگرد مرید، بیٹا سمجھتا ہے میرے رشتوں سے افضل کوئی نہیں، بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، مرید کہتا ہے میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں، امتی بھی کہتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں۔ وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باس نہیں آؤندے، اصل منافق جانو انہاں نوں وہ جھوٹے پیار جتاؤندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں۔ خلیفہ وقت نے ایک دفعہ لیلا کو اپنے دربار میں بلایا، کوسنے دیے، اس نے کہا تیرے نام کے بڑے شعرے سنے ہیں، تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا، میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی، نرگسی آنکھیں شربتی لہجہ ہوگا، تبھی تو کیس تجھ میں کھبسا گیا۔ اس نے کہا تو نے مجھے متاثر نہیں کیا، دیکھ میرے دربار میں تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میری باندیاں ہیں، شرم پانی پانی نہیں ہوئی، نظریں نہیں جھکائی، رستہ نہیں بدلا،
بلکہ غصے میں آ گئی. رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں. گفت لیلا را خلیفہ کانتوئی کس تو مجنو شد پریشانو گوی از دیگر خوبا تو افزو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی دیدہ مجنو اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا با خودی تو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست. رومی کہتے جب کھری کھری سنائی نا تو غصے میں آ گئی. کہتی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی خلیفہ تو کو مجنو تو نہیں دیدہ مجنو اگر بودے ترا. وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتا تو عیب نظر نہ آتا با خودی تو لیک مجنو بے خودست. وہ کہتی جس کوچے میں مجنو نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینا پڑتی ہے. ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ نہیں ملتا. اور لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو نگاہ فاروق سے دیکھا کرو پھر عیب نہیں پھر تمہیں کمال نظر آئیں گے. کیونکہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تو یہ نلائکی ہے نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پر میرے رسول کے ترانے آئے نا تو حواری کہتا کہ آنے والے آپ سے بھی افضل ہوں گے. جواب سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے نا تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فخر ہمارا اعزاز ہمارا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری زندگی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت جو پیغام محبت ہمارے نام لائے ہیں ہم اس کو دل و جان سے قبول کرنے کا مزاج بنائیں. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبے عطا فرمائے.